والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب العمل الذی یبتغى بہ وجہ اللہ فیہ سعد۔ حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا معمر عن الزہری قال اخبرنی محمود بن ربیع وزعم محمود انه اقل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واقل مجتا مجها من دلو كانت من دارهم قال سمعت اتبان بن مالک انصاری ثم احد بنی سالم قال غدا علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال لن يوافي عبد يوم القیامہ یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بہ وجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے درس میں جو پہلی حدیث پاک ہے، امام بخاری نے باب بنایا، باب کا نام رکھا العمل الذی یبتغى بہ وجہ اللہ۔ وہ نیکی کرنا، وہ کام کرنا کہ جس کام کے کرنے کے پیچھے اللہ کی رضا چاہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرنا۔ یعنی کوئی بھی نیکی آدمی کرے تو اس نیکی کے پیچھے نیت یہ ہو کہ میں یہ نیک کام، یہ اچھا کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، کسی کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے یا کوئی دنیاوی غرض اور دنیاوی مقصد نہ ہو، بلکہ بات بس یہ ہو کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میرا رب کریم دیکھ رہا ہے، رب خوش ہو جائے، بس اس کی فضیلت کیا ہے دیکھیے۔ اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث پاک لایا۔ یہ حدیث پاک ہے آقا کریم علیہ السلام کے تعلق سے کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لَن يُوَافَى عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بہ وجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ النار۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک ایسا بندہ آئے گا جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہوگا اور وجہ اس کے کہنے کی اللہ کو راضی کرنا، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کلمہ پڑھا ہوگا، تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر جہنم کو حرام فرما دے گا۔ آقا فرماتے ہیں الا حرم اللہ علیہ النار، اللہ تعالیٰ اس بندے پر دوزخ کو حرام کر دے گا جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کلمہ پڑھا ہوگا۔ یعنی آدمی کلمہ بھی پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھے، تو اس کے پیچھے بھی مقصد خدا کو خوش کرنا ہو، خدا کو راضی کرنا ہو، کسی بندے کو خوش کرنا یا دنیاوی کوئی مقصد نہیں، بلکہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ صرف کلمہ پڑھا ہوا آدمی جو بھی آئے گا نا تو اللہ کریم اس بندے پر بھی جہنم کو حرام فرما دے گا۔ تو غور کیجئے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرنے کی کتنی فضیلت ہے۔ یوں اگر آپ دیکھیں کہ کلمہ پڑھنا یہ تو ایک عموماً یہ کہ کلمہ ہی تو پڑھ رہا ہے، آدمی اس کو بہت بھاری کام نہیں سمجھتا۔ کلمہ شریف پڑھنا کوئی بڑا کام سمجھتا ہے آدمی؟ ہرگز نہیں۔ بڑا کام دیکھو تو بولے حج کو گیا، بہت بڑا کام کر رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بہت سارا فی سبیل اللہ خرچ کر رہے ہیں، اس کو آدمی تھوڑا نمبر دیتا ہے۔ لیکن کلمہ پڑھ لیا تو بولے کلمہ ہی تو پڑھا ہے، آدمی اس کو ہلکے میں لیتا ہے۔ لیکن وہی کلمہ شریف جو بندہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھتا ہے، تو آقا کریم فرماتے جب وہ قیامت کے دن آئے گا نا تو اللہ کریم اس بندے پر دوزخ کو حرام کر دے گا۔ تو ہے یوں ایک ہی جملہ، 2 جملہ ہے، لیکن اگر نیت اچھی ہے نا، اس میں نیت کا کام ہے، دراصل اس میں جو کام کر رہا ہے نا وہ نیت ہے۔ پڑھے تو آپ نے کلمہ ہی ہے، لیکن پیچھے جو نیت ہے اللہ کو خوش کرنے کی، وہ نیت یہاں پر کام کر رہی ہے، اور صرف وہ کلمہ پڑھنا لے وجہ اللہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے،
بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، جہنم اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اس کو بولتے ہیں اخلاص۔ کوئی کام اللہ کے لیے کرنا، یہ کتابوں میں اس کو آپ ڈھونڈیں گے تو اس کو بولتے ہیں اخلاص، خلوص کے ساتھ کرنا۔ اور عام زبان پہ اگر دیکھیں تو اچھی نیت کے ساتھ کرنا۔ کوئی نیک کام اچھی نیت کے ساتھ، اچھی نیت مطلب اللہ کو خوش کرنے کی نیت ہو۔ آپ کبھی بھی کوئی بھی نیک کام کریں، آپ کرتے ہی رہتے ہیں، نماز ہے، تلاوت ہے، صدقہ ہے، جو بھی اچھا کام آپ مذہبی کام جو بھی کر رہے ہیں نا، اس کے پیچھے دماغ یہ رہنی چاہیے کہ میرا رب خوش ہو جائے، باقی کسی چیز کی فکر نہ کرے، کوئی چیز کی فکر نہ کرے، فکر بس یہ ہو نیکیوں میں کہ میرا رب خوش ہو جائے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ خوش ہو جائے، آپ نے کوئی فی سبیل اللہ صدقہ کیا، خدا خوش ہو جائے، آپ بیٹھ کے درود شریف پڑھ رہے ہیں، خدا خوش ہو جائے۔ یعنی دنیا کی طرف توجہ نہ رکھیں، دنیا کی طرف دھیان نہ رکھیں کہ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے، لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے، لوگ ہمارے بارے میں اچھا برا سمجھتے ہیں کہ کیا، وہ اس طرف توجہ ہی نہیں۔ نیکیوں میں ساری توجہ صرف خدا کی طرف ہو۔ آپ کوئی بھی بھلا کام کر رہے ہیں، توجہ صرف خدا کی طرف ہو، باقی کسی چیز کا دھیان نہ ہو، تو جا کے آپ کی وہ نیکی کامیاب ہے، اور پھر وہ نیکی اللہ کریم کی بارگاہ میں بڑا ثواب کی شکل میں آپ کو حاصل ہوگا۔ اس کو آپ یاد رکھیے گا، خلوص کہتے ہیں، اخلاص کہتے ہیں، اور اللہ کے لیے کام کرنا کہتے ہیں۔ اس پر کچھ باتیں سنیے، چونکہ یہ ایک آج کل بہت بڑا معاملہ ہے کہ عموماً لوگ تو نیکی کرتے نہیں ہیں، اور کرتے بھی ہیں تو اس میں ناموری، شہرت، میرا نام ہو، میرا نام ہو، میری عزت ہو، مجھے لوگ یہ پکاریں، مجھے یہ لوگ عزت دیں۔ یعنی یہ جو سوچ ہے نا، یہ ساری سوچ نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہے، نیکیوں کو خراب کر دیتی ہے۔ شیطان ایک تو نیکی کرنے نہیں دیتا، اور جب آپ نیکی کرتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ اس نیکی کا ثواب اس کو نہ ملے، تو آپ کی نیت خراب کر دیتا ہے۔ نیت پر ہی سب کچھ ہے، یاد رکھیے گا۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات، سارے عمل کا دار و مدار، سارے عمل کا بیس نیتوں پر ہے۔ اگر نیت ہے تو ثواب ملے گا، نیت اچھی نہیں ہے تو پھر آپ بڑا سے بڑا کام کر لو۔ آدمی حج کر کے آ جائے اور سوچے کہ مجھے حاجی کہا جائے، کوئی کام نہیں، 4-5 لاکھ روپے آپ کا خرچ ہو گیا، فالتو میں چلا گیا، پیسے ایک پیسے کی نیکی نہیں ملے گی اگر اس لیے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں۔ ایک عالم بن گیا اور سوچ یہ ہے کہ لوگ مجھے عالم کہیں، میری عزت کریں اس وجہ سے کہ میں عالم ہوں، تو پھر وہ پڑھ لیا 12-13 سال، کسی کام کا نہیں، سارا علم منہ پہ مار کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو دراصل یہ ہے کہ آپ کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں نا، تو اس نیکی کے پیچھے مقصد یہ ہو کہ میرا خدا راضی ہو جائے۔ جو بھی آپ کام کریں، آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے میرا خدا خوش ہو جائے، بس اور کچھ نہیں، مجھے دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میں اس لیے اچھا کام کر رہا ہوں کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے، میرا خدا خوش ہو جائے، خدا کے لیے کر رہا ہوں، جس کے لیے کر رہا ہوں وہ میرا خدا خوش ہو جائے۔ یہ بندوں کی سوچ ہونی چاہیے۔ حدیثیں دیکھیں اس پر کہ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی احیاء العلوم ہے، لکھتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں جن پر بندہ مومن کا دل خیانت نہیں کرتا۔ 3 باتیں ایسی ہیں جس پر مومن کا دل خیانت نہیں کرتا۔ ایک، خالص اللہ کے لیے عمل کرنا، حکمرانوں کی خیر خواہی اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا۔ یہ 3 چیزیں پکڑ لینی چاہیے۔ ایک، خالص اللہ کے لیے عمل کرنا، اور حکمرانوں کی خیر خواہی، اور مسلمانوں کی جماعت کو پکڑ لینا۔ مسلمانوں کی بھیڑ، مسلمان زیادہ جس طرف ہے اس طرف کو پکڑ لینا چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص سے ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے اس امت کے ان ناتوان مطلب کمزور، اور ان کی دعا، اخلاص اور نماز کے ذریعے مدد فرمائی ہے۔ اللہ نے جو مدد فرمائی تو خلوص کی وجہ سے، اگر دل میں خلوص ہے، للہیت ہے، اللہ کے لیے کام کرنے کا جذبہ ہے تو اللہ مدد فرماتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، یہ دیکھیے حضرت علی کا قول ہے، علی فرماتے ہیں کہ عمل کم ہے اس کی فکر نہ کرو، عمل تھوڑا کر رہا ہوں، نیکی تھوڑی کر رہا ہوں، اس کی فکر نہ کرو۔ علی فرماتے ہیں عمل کے قبول ہونے کی فکر کرو، عمل کے قبول ہونے کی فکر کرو۔ کیوں؟ کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا، یعنی آقا فرماتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ عمل کرو، کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی تمہیں کافی ہو جائے گا۔ یعنی آقا کی یہ حدیث پاک خلوص کے ساتھ، خلوص مطلب ڈیفینیشن وہی کہ اللہ کے لیے کرنا، کام اللہ کے لیے کرنا مطلب خلوص۔ تو آقا فرماتے خلوص کے ساتھ عمل کرو، اس لیے کہ خلوص کے ساتھ اگر عمل کیا نا تو تھوڑا کرو گے، قیامت کے دن کافی ہو جائے گا وہ۔ تو ہمیں کافی ہونا ہے نا، بہت سارا نہیں چاہیے جو کافی نہیں ہے، تھوڑا چاہیے جو کافی ہو جائے۔
یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ آدمی بہت پلیٹ بھر کے کھا لیا، پیٹ نہیں بھرا، اور اس کے بعد ایک تھوڑا سا کہیں سے کھا لیا پیٹ بھر گیا، تو وہ تھوڑا اچھا نا بہت سارے سے. تو آدمی عمل تھوڑا کرے لیکن اس میں خلوص ایسا جمع کر کے رکھے کہ تھوڑا ہی ہو لیکن قیامت کے دن ہمارے لیے کافی ہو. تو تھوڑا کافی تب ہوگا جب خلوص ہوگی، جب دل میں یہ ارادہ رہے گا کہ میں یہ نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا خدا راضی ہو جائے، بس، اور کوئی فکر نہ کرے ساری نیکیوں میں. تو حضرت علی فرما دیے، بس علی کا یہ قول اپنے دماغ پہ نقش کر لیجئے، دل پہ بٹھا لیجئے کہ عمل تھوڑا ہے، اس کی فکر نہ کرو، فکر اس کی کرو کہ قبول ہو جائے. اور قبول اگر ہو گیا نا، یاد رکھیے کہ عمل اگر قبول ہو گیا، کوئی آپ کی نیکی قبول ہو گئی، تو اللہ کریم ایک قبولیت کی وجہ سے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے. قبولیت اب دیکھیں، بشر حافی شرابی سے ولی بنے، قبولیت ہی تو ہے نا. بہت سارے گنہگاروں کی آپ پڑھیں گے تو وہ گنہگار تھے لیکن کوئی چھوٹی نیکی اللہ کو پسند آ گئی، اللہ قبول کر لیا تو اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. بروز قیامت سب سے پہلے یہ روایت دیکھیے، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں سے سوال ہوگا. قیامت کے دن سوال و جواب جب شروع ہوگا نا، سب سے پہلے نمبر میں 3 طرح کے لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا. ایک وہ شخص ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا تو نے جو علم سیکھا اس سے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا اے اللہ میں نے دن رات اس کے مطابق عمل کیا. تو اللہ ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا. فرشتے بھی کہیں گے تو نے جھوٹ بولا، بلکہ تیری نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص عالم ہے، خبردار بے شک وہ کہہ لیا گیا، یعنی دنیا میں تمہیں عالم کہہ لیا گیا، اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. کہا جائے گا کہ وہ کہہ لیا گیا. دوسرا وہ شخص حساب کے لیے جو لایا جائے گا وہ شخص ہوگا جسے اللہ نے مال دیا تھا، دنیا میں بہت ساری دولت جس کے پاس تھی. اللہ اس سے پوچھے گا میں نے تم پر انعام کیا، دولت دی، تم نے کیا کیا؟ وہ بندہ عرض کرے گا میرے مولا میں نے دن رات اس میں سے صدقہ کیا. اللہ ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا. فرشتے بھی کہیں گے کہ تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تیری نیت، مال صدقہ تو کرتا تھا لیکن تیری نیت یہ تھی کہ تجھے سخی کہا جائے، لوگ تیری تعریف کرے کہ بندہ سخی ہے، بندہ خوب خرچ کرتا ہے. تو اپنے بارے میں یہ سوچتا تھا، خبردار بے شک دنیا میں تجھے سخی کہہ لیا گیا، دنیا میں تیری تعریف ہو گئی، اب آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں بچا ہے. اللہ تیسرا آدمی بلائے گا. تیسرا وہ شخص ہوگا جسے خدا کی راہ میں قتل کیا گیا ہوگا، راہ خدا میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا ہوگا، قتل ہو گیا ہوگا. وہ اسے اللہ کریم بلائے گا. اللہ اس سے پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ مجھے جہاد کا حکم دیا گیا تو میں نے جہاد کیا، یہاں تک کہ قتل کر دیا گیا. اللہ ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا. قتل کیا گیا ہوگا وہ، اس میں جھوٹ نہیں ہے، لیکن فرشتے بھی کہیں گے کہ تو نے بھی جھوٹ بولا، بلکہ تیری یہ نیت تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو میرے راستے میں اس لیے لڑتا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے، تو میرے لیے کب لڑا تھا؟ اللہ فرمائے گا بہادر دنیا میں تجھے کہہ لیا گیا، اب آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں بچا ہے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے کہ پھر آقا یہ حدیث بیان کرنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے میری ران پر، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آقا میری ران پر ایک خط کھینچ کر فرمایا، ایک لائن کھینچ کر فرمایا اے ابو ہریرہ بروز قیامت سب سے پہلے انہی لوگوں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی جنہوں نے دکھاوے کے لیے عمل کیا نا، بڑے بڑے عمل کرنے والے جنہوں نے دکھاوے کے لیے کیا، انہی کو سب سے پہلے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے عمل بہت سارا کرے یہ معنی نہیں رکھتا، معنی یہ رکھتا ہے کہ آپ اللہ کے لیے کتنا کیے ہیں. جی ہاں بہت ساری نیکی کیا ہے یہ نمبر نہیں رکھتا، نمبر یہ رکھتا ہے کہ آپ نے خدا کے لیے کیا کیے ہیں. نمبر نیکی کرتے وقت آپ نے خدا کے لیے کتنی سوچ رکھی تھی کہ میں نے نیکی تو کر رہا ہوں لیکن کس کے لیے کر رہا ہوں، نیت کیا ہے، میرا خدا راضی ہو یا دنیا میری تعریف کرے، یہ اصل چیز ہے. اس لیے کوئی بھی نیکی کرتے وقت یہ ذہن پہ اپنا نقش رکھیے گا کہ میرا رب کریم مجھ سے راضی ہو جائے. اگر یہ نیت ہے تو الحمدللہ، نہیں تو پھر سارا کیا دھرا جو ہے نا وہ بیکار ہو جائے گا. سیدنا یعقوب مکفوف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مخلص وہ ہے، مخلص یعنی خلوص کرنے والا وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو ایسے چھپائے جیسے اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے. جی ہاں مخلص اگر کہیں گے کہ یار آپ پوچھیں گے نا خلوص کرنے والا کون ہوا، پھر تو یہ بزرگ کا قول کہ مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو ویسا چھپا دیتا ہے جیسے گناہوں کو چھپا دیتا ہے. گناہ کر کے کوئی بتاتا ہے کیا؟ گناہ کرنے کے بعد آدمی تو سوچتا ہے کہ بس یہی بات شروع ہوئی ہے، یہی ختم ہو جائے، کسی کو نہ پتہ چلے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو جیسے آدمی گناہوں کو چھپاتا ہے نا، ویسا جب نیکی کو چھپانے لگ جائے نا
تب وہ فرماتے کہ تب آدمی خلوص کے ساتھ نیکی کرنے والا کہلائے گا. نیکی کرے تو چھپائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں نماز پڑھنی ہے. جو نماز جہاں پڑھنی ہے وہ تو وہیں پڑھیں گے. باقی جو نیکیاں ہیں جو چھپائی جا سکتی ہے. آدمی نماز پڑھنے تو مسجد ہی آئے گا. یہ دکھاوا نہیں کہلا. اگر آپ کی نیت یہ نہیں کہ کوئی دیکھے, آپ مسجد ہے, جماعت واجب ہے, تو جماعت میں تو آنا ہے. باقی جو اس میں بھی نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. باقی بہت ساری نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اس کو چھپا سکتے ہیں. جیسے کہیں پر صدقہ کیا آپ نے, چھپا سکتے ہیں, چھپا دیں اس کو. کسی غریب کی مدد کیا, چھپا سکتے ہیں, بالکل چھپا کے رکھ دیں اس کو. بہت ساری ایسی نیکیاں آپ کرتے ہیں جس کے لیے بھیڑ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, آپ اکیلے کر سکتے ہیں, چھپا کے کر سکتے ہیں. تو ان نیکیوں کو چھپا کر کے ہی کریں. اور نیکی کر کے دریا میں ڈالنے والی جو صورت حال نا, وہ کر دے کہ دریا میں ڈالنے کے بعد آدمی اس کو پانے کی خواہش نہیں رکھتا. دریا میں ڈل گیا مطلب ختم ہو گیا. تو ویسے ہی نیکی کر کے چھپانے کی کوشش کریں. سعادت مند, حضرت سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ سعادت مند یعنی نیک ہے وہ شخص جس کا ایک قدم بھی صحیح ہو جائے کہ اس میں اللہ کے سوا کسی اور کی نیت نہ ہو. ایک قدم بھی اگر صحیح ہو گیا کہ وہ قدم جو ڈالا نا اس نے صرف اللہ کے لیے ڈالا ہے, تو اس کی بھی الحمدللہ بیڑا پار ہو جائے گا. منقول ہے کہ ایک شخص عورتوں کی شکل و صورت بنا کر نکلتا تھا. امام غزالی لکھتے ہیں کہ پچھلے زمانوں میں ایک شخص ایسا تھا کہ وہ عورتوں کا حلیہ بنا کر کے, عورتوں جیسے کپڑے وغیرہ سب میک اپ وغیرہ کر کے نکلتا تھا. اور جہاں شادی ہوتی وہاں عورتوں کے بیچ گھس جاتا تھا, یا کہیں میت ہو جاتی تو عورتیں جمع ہوتی وہاں جا کر یہ گھس جاتا تھا. اپنی عجیب غریب عادت بنا رکھا تھا. ایک دن وہ عورتوں کے مجمع میں گیا, ایسی اپنی عادت کے مطابق اپنے عورتوں کے مجمع میں چلا گیا. وہاں کسی عورت کا ایک موتی چوری ہو گیا. عورتوں کے بیچ کسی ایک عورت کی موتی چوری ہو گیا. تو لوگوں نے شور مچایا کہ دروازہ بند کر دو, کوئی بھی باہر نکل نہ پائے, سب کی تلاشی ہوگی. موتی گما ہے, دروازہ بند کر دو, کوئی باہر نہ جائے, سب کی تلاشی ہوگی. جس کے پاس موتی ہے ہم تلاشی لیں گے اس کی. اب وہ جس کا موتی گما تھا وہ ایک ایک کی تلاشی لے رہے تھے, یہاں تک کہ اس شخص کی اور اس کے ساتھ ایک اور عورت کی باری آ گئی. آخری میں صرف 2 ہی بچے. ایک عورت تھی اور ایک یہ بندہ تھا, مرد تھا, جو عورتوں کی شکل میں داخل ہوتا تھا. اب یہ جو شخص تھا نا, اس کو تو پتہ چلا کہ اگر میری تلاشی ہوئی تو یہ تو کھل جائے گا کہ میں مرد ہوں. تو اب یہ اس شخص نے اخلاص کے ساتھ, خلوص کس طاقت کو بولتے ہیں دیکھیے, اب وہ شخص دلی دل میں خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اے اللہ اگر آج تو نے مجھے ذلت سے بچا لیا نا تو آئندہ کبھی یہ کام نہیں کروں گا. دل سے خدا کو پکارا, خلوص کے ساتھ دل سے خدا کو پکارا, مولا آج بچا لے تو, آج تو نے اگر بچا لیا ذلت سے نا تو پھر کبھی یہ کام نہیں کروں گا کہ عورتوں جیسا حلیہ بنا کر کے عورتوں میں داخل ہو جاؤں, کبھی یہ نہیں کروں گا, مولا آج بچا لے. خلوص کی طاقت دیکھیے, خلوص کی طاقت دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ چنانچہ وہ 2 ہی بچے تھے, ایک وہ تھے ایک عورت تھی. تو پہلے تلاشی اس عورت کی ہوئی اور اللہ کی رحمت کے اس عورت کے پاس وہ موتی برآمد ہو گیا. اب جیسے ہی وہ موتی برآمد ہوا تو اعلان ہوا کہ اب کسی کی تلاشی نہیں ہوگی, موتی مل گیا ہے, یہ بچ گیا ہے بندہ. یعنی اللہ کریم نے اس کو بچا لیا. کیوں بچایا؟ کہ دل سے خلوص کے ساتھ خدا کو پکارا. تو نیکی تھوڑی سی کرے لیکن خدا کے لیے کرے, خلوص کے ساتھ کرے. بہت سارا کرنے کی ضرورت نہیں, میں کہتا ہوں تھوڑی سی کرے لیکن خدا کے لیے کرے. بہت ساری کر کے بیٹھے ہیں اور خلوص نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو کوئی کام کا نہیں ہے. ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو عبید محمد بن حسان تشتری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کھڑا تھا. وہ عرفہ کے دن عصر کے بعد اپنی زمین میں ہل چلا رہے تھے. جو بزرگ تھے نا, عرفہ کا دن تھا, ایک دم عرفہ کا دن یعنی حج کا دن ہے, اور یہ اپنی زمین میں ہل چلا رہے تھے بزرگ. اسی دوران ان کا کوئی بھائی جو ابدال میں سے تھا, ابدال یہ اللہ کے ولیوں کی ایک قسم ہوتی ہے. اللہ کے ولی طرح طرح کے ہوتے ہیں, تو اس میں ایک ولی ہے ابدال. وہ جو غوث پاک کا واقعہ, چور کو ابدال بنا دیتے ہیں. ابدال یہ روحانی حاکم ہوتے ہیں, ہر علاقے کا ابدال ہوتا ہے, روحانی حکومت ان کے سپرد ہوتی ہے. اللہ کے بہت اچھے ولی ہوتے ہیں یہ. تو جو بزرگ ہل چلا رہے تھے نا, انہی کا ایک بھائی تھا جو ابدال تھا. وہ ابدال ان کے پاس آیا اور ان کے کان میں کچھ سرگوشی کی. وہ ابدال نے اپنے بھائی جو ہل چلا رہے تھے ان کے کان میں کوئی بات کہی. تو جو ہل چلا رہے تھے انہوں نے اپنے بھائی کی باتیں سن کر کے نہیں بول دیا, بولے نہیں. تو وہ جو ابدال تھا نا, وہ بادلوں کی طرح زمین کو چھوتا ہوا چلا گیا, اڑ کے چلا گیا. اللہ کے ولی تھے. اللہ کے ولی تو ایک قدم یہاں رکھ کے دوسری قدم وہاں, یعنی بادل جیسے اڑ کے چلے جاتے نا ویسے ہی وہ کھیت سے اڑ کر چلے گئے. تو ایک دوسرا بندہ وہاں تھا, وہ کہنے لگا حضور
یہ تو نظروں سے غائب ہو گئے، کیا تھے یہ؟ بولے یہ میرے بھائی بھی تھے جو ابدال میں سے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اس نے آپ سے کیا کہا تھا کہ آپ نے نہ بول دیا؟ وہ کیا بولا آپ کے کان میں کہ آپ نے منع کر دیا؟ فرمایا یہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، میرے بھائی جو آیا تھا مجھ سے پوچھ رہا تھا میرے ساتھ حج کرو گے؟ میرا بھائی جو ابدال تھا اور وہ میرے پاس آیا کھیت میں، یہ کہنے لگے کہ چلو میرے ساتھ حج کرنے جاؤ گے؟ تو میں نے کہا نہیں، یعنی عرفہ کا دن ہے، آج ہی حج ہے اور لے کے چلے جائیں گے، تم کو بھی اڑا کے لے کے چلے جائیں گے، میں تو جا ہی رہا ہوں، تم کو بھی لے جاؤں گا، چلو جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ جو ہل چلا رہے تھے وہ کہتے میں نہیں جاؤں گا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں عجیب چیز ہے، آپ کو فری میں اڑا کے لے جا رہے تھے حج کرانے، حج کر کے آ جاتے، آپ نے منع کیوں کیا؟ فرماتے کہ میں نے منع کیوں کیا، آپ نے اتنا اچھا موقع تھا چلے جاتے۔ تو بزرگ کا جواب سنیے، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ صبح اٹھ کر کے میں نے حج کی نیت ہی نہیں کرتی، بلکہ آج میں نے ہل لے کے زمین پر آیا تھا اور صبح سے میری نیت تھی کہ شام تک ہل چلاؤں گا، نیت میری ہل چلانے کی، حج کو چلے جاؤں گا، تو وہ حج ہوگا کیا؟ غور کیجئے، نیت اخلاص کس چیز کو بولتے ہیں؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے صبح کو نکلا تھا زمین میں ہل لے کر کے، نیت یہ تھی کہ شام تک ہل چلاؤں گا، اور اسی بیچ میرا بھائی آ کے کہہ رہا ہے کہ چلو حج کرنے کے لیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میری حج کی نیت نہیں بلکہ شام تک زمین کا کام پورا کرنے کی نیت تھی، تو مجھے ڈر ہوا کہ اگر اس کی خاطر حج کرنے کے ساتھ جاؤں، میرے بھائی کی خاطر میں حج کرنے کے لیے چلے جاؤں تو اللہ کا غضب کا شکار نہ ہو جاؤں، میں میرا رب میرے پر غضب ناک نہ ہو جائے کہ تو حج کرنے آیا، نیت تو تمہاری ہل جوتنے کی تھی۔ غور کیجئے، اس لیے جو کام میں کر رہا ہوں وہ بزرگ دیکھے، وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس طرح میں اللہ کے لیے کیے جانے والے عمل میں دوسری چیز داخل کر دیتا، اس لیے جو کام میں کر رہا ہوں یہ میرے نزدیک 70 حج سے بڑھ کر ہے۔ میں جو ہل چلا رہا ہوں اپنے کھیت میں نا، یہ اپنے گھر والوں کے لیے انتظام کر رہا ہوں، میرے گھر والوں کی کھانے کا، میرے گھر والوں کا جو انتظام میرے اوپر ہے، میں یہ اپنے گھر والوں کے لیے کر رہا ہوں، اور میرا یہ کرنا میرے نزدیک 70 حج سے بہتر ہے۔ خلوص دیکھیے، للہیت کس چیز کو بولتے ہیں، دیکھیے، ہے نا؟ یہ کہ اب نیت نہیں تھی حج کرنے جانے کی تو نہیں گئے، اب یہ کہ کیا تبصرہ کریں، دور حاضر میں کیا حالات ہیں اب سب جانتے ہیں۔ اللہ کرم فرمائے، نیکیاں کریں، اچھے کام کریں، لیکن وہ اچھے کاموں کا تمغہ اپنے پیٹھ میں بٹھال کے نہ لے کے چلیں۔ کئی چیزیں ہیں، لوگ حج کو جاتے ہیں اپنے گھر کے باہر بڑے اس میں لکھ دیتے ہیں حج مبارک ہے، اب وہ پھر برسوں نہیں مٹاتے، وہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو؟ جو آپ نے جو اچھا، یہ میں نہیں کہتا کہ ناجائز و حرام ہے، لیکن شیطان بہکاتا بہت ہے، شیطان آپ کو وہ حج مبارک دکھا دکھا کے نا آپ کو پھلاتا ہے کہ آپ نے تو حج کیا، آپ نے تو حج کیا ہے، وہ پھولنا نہیں ہے، اور جس نے پھولا نا تو پھٹ گیا وہ، تو وہ اگر وہ بہت نقصان ہے، وہ جو لکھاتے نا بہت نقصان ہے اس کا۔ اپنی نیکی چھپا کر کے رکھیں، بالکل چھپا دیں۔ آپ نے نماز پڑھا تو آدمی بولے کہ میں نمازی میں نمازی میں نمازی، کس کام کا ہے؟ آدمی جو بھی نیکی کام کرے نا اس نیکی کا تمغہ لے کے نہ گھومے، اس نیکی کی پہچان لے کر کے نہ گھومے۔ اگر پہچان لے کے گھومے نا تو ہو گیا، رب فرما دے گا گھر کے باہر لکھ دیا تھا تم نے، ہو گیا، لو دنیا جان لی، اب آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں بچا۔ ہمیں فرشتوں کو لکھوانا ہے کہ ہمارے جو فرشتے ہیں نا انہوں نے لکھ لیا کہ یہ بندہ حج کیا، یہ بندہ عالم بنا، یہ بندہ حافظ بنا، یہ بندہ نماز کیا، یہ بندہ زکوٰۃ دیا، وہ فرشتے لکھ لیے، بات ختم ہو گئی۔ جی ہاں، یہ بات سخت ضرور ہے لیکن حقیقت یہی ہے۔ شیطان بڑی بڑی نیکیوں کو بالکل خراب کرنے کے چکر میں پڑا ہے، تو ہمیں اس کے چکر میں نہیں پڑنا ہے، ہمیں اپنی نیکی بچا کر کے رکھنی ہے۔ بہرحال تو یہ اخلاص ہے، نیکیاں بچانا، یہ ہمارے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہماری نیکیوں کی حفاظت فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی باب کی یہ دوسری حدیث پاک ہے کہ جو عمل اللہ کے لیے کرے۔ دوسری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ قال یقول اللہ ما لعبد المؤمن عندی جزاء اذا قبضت صفیہ من الدنیا ثم احتسبہ الا الجنہ۔ آقا کریم فرماتے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا کوئی بندہ جس کی کوئی پیاری چیز میں اس سے چھین لوں پھر وہ اس پر صبر کرے تو قیامت کے دن میرے پاس میرے خزانے میں اس کا بدلہ صرف جنت ہے۔ کوئی پیاری چیز میں اس کو دیا تھا، دیا تو خدا ہی نے تھا نا، میں اپنی کوئی پیاری چیز اس کو دیا تھا اور پھر وہ پیاری چیز میں اس سے چھین لیا، لے لیا واپس، تو وہ بندہ جو ہے نا اس نے صبر کیا
اور یہ سوچا کہ میرے رب نے دیا تھا، رب نے لے لیا، صبر کر لیا پیاری چیز چھن جانے پر۔ آقا رب فرماتا ہے کہ وہ بندہ جو پیاری چیز چھن جانے پر صبر ہی کیا تو قیامت کے دن جو میرے پاس آئے گا تو میرے خزانے میں بدلے میں اس کے لیے صرف جنت ہے۔ اور وہ پیاری چیز کئی ہو سکتی ہے، نوکری ہو سکتی ہے، اولاد ہو سکتی ہے، مال ہو سکتا ہے، جو بھی آپ کو پیاری چیز ہے، جس کو بھی آپ سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، وہ چیز اگر چلی گئی اور بندہ صبر کر لیا تو الحمدللہ۔ ایک صحابی کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، ایک صحابی کے بچے کا انتقال ہو گیا، بیٹا تھا، انتقال ہو گیا۔ اب وہ صحابی گئے تھے کام کرنے کے لیے، کھیت وغیرہ جنگل میں کام کرنے کے لیے گئے تھے۔ شام کو وہ کام سے آئے، جب کام سے آئے تو وہ اس کی بیوی نے دیکھی کہ بیٹا ختم ہو گیا ہے، اب یہ صبح سے گئے ہیں، شام کو آئیں گے، دن بھر کچھ نہیں کھائے ہیں، تو شام کو جب یہ آئے تو ان کو پہلے ٹائم پہ بتانا نہیں ہے کہ بیٹا ختم ہو گیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک الگ کمرے میں لے جا کے اس کی لاش کو رکھا، اوپر کپڑا ڈال دیا اور خود نہا دھو کے تیار ہو گئے، سنگار کیا، اور نہایا دھویا وہ عورت اور سنگار کیا، سجاوٹ کیا۔ شوہر آیا کام سے، نہایا دھویا اور اس کے بعد کھانا پیش کیا تو اس کے بعد پھر دونوں بستر پہ چلے گئے۔ بیٹے کی یاد نہیں آئی، بستر پہ چلے گئے، بستر پہ گئے، پھر حاجت بھی پوری کی۔ اس کے بعد وہ عورت اپنی شوہر سے پوچھتی ہے کہ ہمارا پڑوس کا کوئی اگر ہمیں کوئی چیز دے دے اور پھر وہ واپس مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ بولے دے دینا چاہیے۔ کوئی چیز ہمیں دوسرے نے دیا اور اگر وہ واپس مانگ رہا ہے تو دے دینا چاہیے۔ تو بولے دے دینا چاہیے نا، بس یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ بولے کیا ہوا ہے؟ کہ اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تھا، اللہ کریم نے اس بیٹے کو واپس لے لیا ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ یعنی وہ بندہ ہکا بکا رہ گیا کہ میرے بیٹے کی لاش پڑی رہی گھر میں اور میں آیا، نہایا دھویا، کھانا کھیا، بیوی کے ساتھ رہا، اس کے بعد بیوی یہ کہہ رہی، وہ بھی صحابی تھے، وہ صحابی بھی صبر کیے۔ جب وہ صبر کیے نا، جب یہ صبح اٹھے نہا دھو کر کے آقا کریم کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے گئے، تو فجر کی نماز کے بعد آقا کریم نے گھوم کے بیٹھ کے ارشاد فرمایا، اس صحابی کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا کہ رات کو تم اور تمہاری بیوی نے جو کام کیا ہے نا، آسمانوں میں فرشتے اس کام کی تعریف کر رہے ہیں، آسمانوں کے فرشتے تعریف کر رہے ہیں۔ یعنی تم لوگوں نے چونکہ یہ کیا تھا کہ خدا نے دیا، خدا واپس لے لیا ہے، ہمارا کیا تھا بھائی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون جو پڑھتے ہیں نا، اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا کا مال تھا، خدا کی طرف واپس چلا گیا۔ کبھی اس کا مطلب بھی یاد رکھیں، انا للہ، اللہ کا مال تھا، و انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف واپس چلا گیا، یہی مطلب ہے اس کا۔ تو خدا کا تھا، خدا کی طرف چلا گیا، اب جس کا تھا اسی کی طرف چلا گیا، ہمیں سینہ پیٹنے سے کیا مطلب ہے؟ صبر کریں، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی اپنی چہیتی چیز بھی اگر چلی گئی نا تو بندے کو اس پر صبر کرنا ہی آخرت کے لیے بہتر ہے۔ لوگ بولتے ہیں اناپ شناپ، چھوٹا بچہ مرتا ہے تو لوگ طرح طرح کی بات کرتے ہیں کہ یار یہ اللہ کو بھی کیا وہ نہیں آیا، اللہ کو بھی کیا وہ نہیں آیا، طرح طرح کی بات کرتے ہیں لوگ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بندے کو صبر کرنی چاہیے، اور صبر میں الحمدللہ جو ثواب ہے اور صبر میں جو برکتیں ہیں وہ دیگر چیزوں میں کہاں ہیں۔ اللہ کرم فرمائے کہ ہم لوگ صبر کرنے والے بن جائیں۔ صبر کے تعلق سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں، کچھ باتیں سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب الہی سے چھوٹ جائے، ثواب رحمت کو پالے اور جنتی ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے روکے اور دنیا کی مصیبت پر صبر کرے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ صبر کرنے والے اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ کبھی عشاء کی نماز 9 رکعت 12 رکعت پڑھے، اچانک وہ عشاء بھی پڑھنی ہے، پھر تراویح بھی پڑھنی، 20 رکعت پڑھنی ہے، ظاہر سی بات ہے بدن میں تکلیف تو ہوگی، بدن کو آزمائش تو ہے، لیکن بندہ اس پہ صبر کرے اور بالکل خوش دلی کے ساتھ پوری 20 رکعت نماز پڑھ لے، تو یہ بھی ایک صبر ہے۔ اللہ کی فرما برداری پہ بھی صبر ہے۔ بالکل آپ جب بستر پہ رہتے ہیں، نیند اچھی لگ رہی ہے، لیکن آواز آئی کہ یار فجر کی اذان ہو گئی ہے، آپ اپنی نیند کو چھوڑ کر کے، راحت کو چھوڑ کر کے اٹھتے ہیں اور وضو بنا کر مسجد آتے ہیں، تکلیف تو ہوئی، لیکن وہ تکلیف جو ہے اس پہ صبر کر کے آ گیا نا بندہ، تو یہ اطاعت پر صبر کرنا کہلاتا ہے، فرما برداری پر صبر کرنا۔ اور حرام چیزوں سے رک جانا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ جو حرام چیز ہے، حرام میں لذت بہت ہے، آپ کسی بھی حرام چیز کو لے لو، مزہ بہت آئے گا، لیکن اس کو چھوڑ دینا اور اس کو تیاگ دینا، یہ بھی الحمدللہ صبر ہے۔ تکلیف پر صبر کرنا اور پہلے صدمہ پر صبر کرنا، یہ بھی اصل صبر یہ ہے، پہلے صدمہ پر صبر کرنا۔
یعنی کہ خبر آئی کہ آپ کا وہ فلاں ایسا ہو گیا، خوب روئے پیٹے، اس کے بعد اب چپ ہو گئے، یار میں صبر کر لیا۔ تو پہلے جب خبر آئی تھی نا اسی وقت صبر کرنا پڑتا، اسی وقت، جی ہاں اسی وجہ خبر آئی، کوئی بھی تکلیف کی خبر آئی نا پہلی خبر میں صبر کر لے تو ہی صبر ہے۔ پہلے خوب بول ڈالے، سینہ پیٹ ڈالے، خوب آہ بکا کر لیے، اس کے بعد بولے ہاں نہیں اب چپ ہو جاؤ صبر کر لو۔ اب کون سا صبر ہے؟ صبر پہلے ہوتا ہے، پہلی خبر پر صبر کرنی چاہیے۔ میں ایک شخص کے ساتھ بیٹھا تھا، آج بھی ایسے لوگ زندہ ہیں، میں ایک شخص کے ساتھ بیٹھا تھا، دینی محفل تھی، نعت خوانی ہو رہی تھی، اب ایک بندے کے پاس فون آیا، نعت شریف پڑھ رہے تھے سب لوگ، اور فون آیا تو بندہ اٹھ کے تھوڑی دور ہٹا کے فون آیا ہے، تو یہ بھی اس تقریباً آج سے تقریباً 16-17 سال پرانی بات ہے، تو اس وقت فون بھی بڑی چیز ہوتی تھی کہ کسی کے پاس فون آیا ہے، تو وہ فون اٹھایا انہوں نے اور اٹھ کے فون بات کیا، واپس محفل میں آ گئے۔ جب نعت خوانی ختم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بارے میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں میری بخشش کا ذریعہ کیا بنے گا، آج فون آیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ میری بخشش کا ذریعہ میرے خدا نے تیار کر دیا ہے۔ تو ہم لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ بولے گھر سے فون آیا تھا کہ تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوا تھا اور پیدا ہو کر کے تھوڑی دیر بعد انتقال کر گیا ہے۔ تو چونکہ حدیث پاک ہے کہ جس کا بچپن میں بچہ ختم ہو جائے تو وہ اللہ سے لڑ جھگڑ کر کے ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا، تو میری جنت کا انتظام ہو گیا۔ یعنی غور کیجئے، ایسا آدمی کہ بچے کی پیدائش کے بعد مرنے کی خبر ہے، بندہ اپنی فکر کر رہا ہے کہ میری جنت کا انتظام ہو گیا، کہ یہ مجھے لڑ کے جنت میں لے کے جائے گا۔ ایسے بھی یعنی سوچ یہی ہونی چاہیے، اللہ کریم نے دیا تو رب نے دیا، لیا تو رب کا تھا، رب نے لے لیا۔ یہ صبر الحمدللہ کرنی چاہیے۔ جو شخص عبادت الہی پر صبر کرتا ہے اور ہر وقت عبادت میں محو رہتا ہے، اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 300 ایسے درجات عطا کرے گا جن میں ہر درجہ کا گیپ زمین و آسمان کے گیپ کے برابر ہوگا۔ 300 ایسے درجے جس میں ایک ایک درجے کی دوری آسمان و زمین کے بیچ کی دوری ہے۔ کس کو ملے گا؟ جو اللہ کی فرما برداری پر صبر کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے صبر کرتا ہے اسے 600 درجات عطا ہوں گے جن میں سے ہر درجہ کا فاصلہ 7ویں آسمان سے 7ویں زمین کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ جو مصیبت پر صبر کرتا ہے اس کو 700 درجات عطا ہوں گے اور ہر درجہ کا فاصلہ تحت الثری سے لے کر عرش اعلیٰ کے برابر ہوگا۔ غور کیجئے صبر کرنے کی کتنی فضیلت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے ایک نبی ہیں، زکریا علیہ السلام بہت مشہور نبی ہیں، یحییٰ علیہ السلام کے والد صاحب ہیں۔ یہ نبی ہے کہ ان کے اوور ایج ہونے کے بعد ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت مریم کے خالو ہیں۔ میں کئی بار آپ کو عرض کیا، حضرت مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں ان کے خالو ہیں۔ یہ حضرت مریم کو جو انہوں نے بیت المقدس میں رکھا تھا لے جا کے، تو ان کے پاس بے موسم کا پھل دکھتا تھا، جیسے ابھی آم کا موسم نہیں ہے تو آم ان کے پاس ہے، تو ان کو امید جگی تھی کہ جب ان کے پاس بے موسم کا پھل آ سکتا ہے تو ایک عمر ہو جانے کے بعد بھی مجھے اللہ اولاد دے سکتا ہے، بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے۔ پھر دعا کیا تو یحییٰ علیہ السلام جیسی اولاد ملی تھی۔ یہ زکریا علیہ السلام جب ان کے اوپر یہود کے حملے کی وجہ سے شہر سے باہر نکلے، یہودیوں نے ان پر حملہ کر دیا تھا، تو یہ حملے سے بچنے کے لیے شہر سے باہر نکلے کہ کہیں چھپ جائیں، اور یہود ان کے پیچھے پیچھے بھاگے۔ تو آپ زکریا علیہ السلام ایک درخت کے قریب جا کر اس درخت سے کہا، اے درخت مجھے اپنے اندر چھپا لے۔ یعنی نبیوں کا کمال دیکھیے، یہ پیڑ کو بولنے، پیڑ مجھے اپنے اندر چھپا لو۔ تو اب نبی کا حکم تھا، درخت چڑ گیا، اور چڑ گیا حضرت زکریا علیہ السلام اس کے اندر داخل ہو گئے اور درخت بند ہو گیا۔ غور کیجیے اللہ والوں کی کیا شان ہے، درخت کے اندر گئے درخت کو چھپا لیا۔ جب یہودی تلاشتے تلاشتے وہاں پہنچے تو شیطان نے انہیں بتا دیا، شیطان دیکھ رہا تھا، شیطان تو دشمن ہے نا، اس نے بتا دیا کہ زکریا علیہ السلام اس پیڑ کے اندر ہیں۔ شیطان نے بتا دیا کہ اس کے اندر ہے، اس درخت کو آری سے 2 ٹکڑے کر دو، یہاں پر ہے زکریا علیہ السلام، آری سے کاٹ دو اس کو، پیڑ بھی کٹ جائے گا، زکریا علیہ السلام بھی کٹ جائیں گے۔ شیطان نے یہودیوں کو بتایا، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے آری چلانا شروع کیا، اور یہ صرف اس لیے ہوا، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کا یہ حال اس لیے ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر صبر کے بجائے یا بھروسہ کے بجائے اللہ کی مظاہر قدرت سے پناہ طلب کی تھی، یعنی خدا کی پناہ کو چھوڑ کر انہوں نے ایک درخت کی پناہ طلب کی تھی، سزا مل گئی۔ خدا کی پناہ چاہیے تھا نا، یعنی ہوتا کیا ہے، آدمی جس درجے کا ہے اس کی سوچ اس درجے کی ہونی چاہیے۔ کسی چیز کی پناہ طلب کرنا خراب نہیں ہے، آدمی چھت مضبوط اس لیے بناتا ہے کہ سلامت رہے، لیکن آدمی کون ہے؟ آپ پیغمبر ہیں،
آپ پیغمبر ہیں تو آپ کی سوچ ویسی اعلیٰ ہونی چاہیے تھی کہ آپ پیغمبر ہیں تو آپ کسی پیڑ کو بولیں گے؟ آپ خدا سے بولیں نا. اب خدا سے کہیں, خدا کریم آپ کو ڈائریکٹ مدد فرماتا, آپ کسی چیز کے پاس کیوں گئے؟ آپ نے اپنے وجود کو مصیبت ڈالا اور آپ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. حدیث قدسی میں کہ اللہ فرماتا ہے جب میرا کوئی بندہ مصیبت میں مجھ سے سوال کرتا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ میرا کوئی بندہ جب مصیبت میں مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا رب آپ کو دیتا نہیں ہے؟ بلا شبہ دیتا ہے, اور اتنا دیتا ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ بہت دیتا ہے. جی ہاں, بہت دیتا ہے. آپ ایک بار دعا کرتے ہیں مولا مجھے صحیح رکھنا, میرے صحت مند رکھنا, آپ ہزاروں بار سڑک پہ نکلتے ہیں, آپ کا کچھ نہیں ہوتا, آپ صحیح سلامت گھر آتے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو خود آتے ہیں؟ آپ کا رب کریم آپ کو حفاظت سے گھر لاتا ہے. دنیا میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, لوگ مرتے ہیں, دبتے ہیں, کیا کیا نہیں ہوتا, لیکن آپ صحیح سلامت ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. تو اگر کوئی بندہ مصیبت میں, اللہ فرماتا ہے کہ بندہ مصیبت میں مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے مانگنے سے پہلے دیتا ہوں اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اور جو بندہ مصیبت کے وقت میری مخلوق سے مدد مانگتا ہے میں اس پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہوں. مخلوق کی طرف بعد میں جائیں, پہلے اپنے خالق کی طرف توجہ کریں, اپنے رب کی طرف اپنی توجہ کو لگائیں. رب کریم تو میرا مددگار ہے. اگر کوئی مصیبت ہو نا تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مسجد آ جائے, 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد رب سے عرض کریں, خدا سے بات کریں نا. یہاں وہاں اس کو بتانے سے کیا مطلب ہے؟ آدمی اس کو بتاتا ہے, اس کو بتاتا ہے, اس کو بتاتا ہے, وہ سارا کچھ بتا کے ہوتا کیا ہے؟ اتنی دیر اگر خدا کے لیے تسبیح کرتے, خدا کی پاکی بیان کرتے اور پھر ہاتھ اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا اس مصیبت میں ہوں. بندہ ہو, خدا سے نہ کہوں گا تو کس سے کہوں گا؟ ہمارا خدا ہی تو ہمارے لیے ہے نا, ہمارا کارساز, ہمارا خالق و مالک, ہمارا ساری چیزوں کا مالک رب کریم ہے. تو جو مالک ہے, جو پاورفل طاقت ہے, اسی کو عرض کریں. کہتے ہیں کہ جب آری حضرت زکریا علیہ السلام کے دماغ تک پہنچی, جب آری کٹ رہی تھی نا تو دماغ تک جب آری پہنچی, زکریا علیہ السلام جو پیڑ کے اندر تھے, جب وہ آری دماغ تک پہنچی تو آپ نے آہ کی, زکریا علیہ السلام نے آہ درد کی شکایت کی. تو اللہ نے فرمایا اے زکریا مصیبت پر پہلے صبر کیوں نہیں کیا؟ کیوں پیڑ کی مدد طلب کیا؟ پہلے صبر کیوں نہیں کیا؟ جو اب فریاد کرتے ہو, اگر دوبارہ منہ سے آہ نکالی تو صابرین کے دفتر سے تمہارا نام نکال دوں گا. صبر کرنے والوں کے دفتر اور رجسٹر سے تمہارا نام نکال دیا جائے گا. تب حضرت زکریا نے اپنے ہونٹوں کو بند کر لیا, چیر کر 2 ٹکڑے ہو گئے مگر اف تک نہ کیا. غور کیجئے. اس لیے ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصیبت پر صبر کرے اور شکوہ اپنی زبان پر نہ لائے تاکہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات حاصل کر لے. کیونکہ اس دنیا میں مصیبت انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ پر زیادہ ہوا کرتے تھے. مصیبت کس پر نہیں آئی؟ اب یقین مانے سب سے زیادہ مصیبت انبیاء کرام پر آئی, اس کے بعد اولیاء کرام پر آئی ہے. لوگوں پر تو کم مصیبت ہے. حضور کی مصیبت کو دیکھیں, زیادہ نہیں. اگر آپ کو مصیبت دیکھنی ہے نا تو کربلا کو یاد کر لیجیے. 3 دن کے امام حسین شہید کیے, سارے گھر والے پیاسے پڑے ہیں, 3 دن سے پانی نہیں ملا, کھانا نہیں ملا, اور سامنے 22,000 کی لشکر ہے جو خون کی پیاسی ہے. 3 دن تک ویسے ہی معاملہ چلا. جب معاملہ تو پورا 10-12 دن تک چلا تھا, لیکن 3 دن تو بہت زیادہ سختی سے گزرا تھا نا. اس کے بعد بھی کیا امام حسین نے کبھی شکوہ کیا تھا؟ اگر اپنی مصیبت, کبھی آپ پر مصیبت آئے نا تو کربلا والوں کو یاد کر لیجیے. پھر کربلا ہی نہیں, پھر امام حسین کی شہادت کے بعد ان کے گھر والوں کو پورا کہاں کہاں گھمانا, پریشان کرنا, تو آپ سنتے رہتے ہیں. تو یہ صرف قصہ کہانی سننا بس نہیں ہے نا, اس کو اپنے اندر لانا بھی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مصیبت عارفین کا چراغ, مریدین کی بیداری, مومن کی اصلاح اور غافلوں کے لیے ہلاکت ہے. مومن مصیبت پر صبر کیے بغیر ایمان کی چاشنی کو پا ہی نہیں سکتا ہے. اگر ایمان کی چاشنی لینا ہے نا تو مصیبت پر صبر کریں. حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا تو وہ شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے اپنے پیدائش کے وقت تھا. بیماریوں پر صبر کریں, اور اس لیے جب تم بیمار ہو جاؤ تو عافیت کی تمنا نہ کرو. حضرت ضحاک کہتے ہیں جو شخص 40 راتوں میں ایک رات میں بھی گرفتار رنج و علم نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے. یعنی اگر 40 رات آپ کی ایسی گزر گئی کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی تو آپ سمجھ جاؤ کہ اللہ نے آپ کو دور کر دیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں 40 رات اگر ایسی ہو گئی. ایک صحابی سے ان کی بیوی نے کہا کہ مجھے آپ سے طلاق چاہیے. کئی بار سنا ہے میں نے آپ کو, لیکن بات آئی تو عرض کر دیتا ہوں. ایک صحابی سے اس کی بیوی نے کہا ان کی کہ آپ مجھے طلاق چاہیے. وہ گھبرا گئے, بولے طلاق چاہیے مطلب؟ بولے مجھے طلاق چاہیے, بس چاہیے. بولے چلو ایسے نہیں دوں گا میں, حضور کے پاس چلو. آقا حیات سے تھے کہ وہاں معاملہ پیش کریں گے.
آقا کے پاس آئے، آقا کے پاس جا رہے تھے، اور جاتے جاتے رستے میں وہ جس سواری میں تھے نا، وہ سواری سے گر گئے۔ جب گرے تو پیر ٹوٹ گیا، جب پیر ٹوٹا تو بیوی کہنے لگی واپس چلو، نہیں چاہیے طلاق۔ بولے کیا ہو گیا؟ بولے کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں تو آپ پریشان نہیں ہو رہے تھے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں پہنچ رہی تھی، آپ کو کوئی مصیبت نہیں آ رہی تھی، تو میں ڈر رہی تھی کہیں اللہ نے آپ کو دور تو نہیں کر دیا ہے۔ اب آپ گرے، آپ کا پیر ٹوٹا، آپ کو پریشانی پہنچی، مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے، چلیے مجھے طلاق نہیں لینی۔ یعنی اگر کوئی مصیبت آتی ہے نا تو وہ مصیبت اللہ کی رحمت ہے، کئی طریقے سے آپ کے گناہ دھلتے ہیں، آپ صبر کرتے ہیں، صبر پر ثواب ملتا ہے، کئی طریقے سے۔ آخری روایت دیکھیں، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب بندہ مومن کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے بائیں شانے والے فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے گناہوں کو لکھنا بند کر دو۔ جی ہاں، بائیں شانے میں جو فرشتہ جو گناہ لکھتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے بس بند کر دو اس کا گناہ لکھنا، میرا بندہ ویسے ہی پریشان بستر پر ہے۔ غور کیجئے، میرا بندہ ویسے ہی بیمار ہے تو اس کے گناہ لکھے گا، مت کرو، مت لکھو اس کا گناہ۔ اور دائیں شانے والے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں وہ بہترین نیکیاں لکھو جو اس سے سرزد ہوئی ہیں، ارے اچھی اچھی نیکیاں لکھو، یہ میرا بندہ بیمار ہے۔ غور کیجئے، حدیث شریف میں کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے 2 فرشتے بھیجتا ہے کہ جا کر دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ اگر بیمار الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتا ہے مولا وہ تو الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ ارشاد الہی ہوتا ہے اگر میں نے اس بندہ کو اس بیماری میں موت دے دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا، اور اگر صحت عطا کی تو اس سے پہلے بھی بہتر پرورش کرنے والا گوشت اور خون دوں گا، اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ بیماری کے وقت بیماری کا علاج کریں، انتظام کریں، لیکن اس بیماری سے شکوہ شکایت نہیں، بلکہ اس بیماری کو استقبال کریں، الحمدللہ کہیں، اور یہ سوچیں کہ اللہ جس حالت میں رکھے رب تیرا شکر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔